کی بارگاہ میں پورے اجر کی امید رکھوں گی۔ یہ زندگی ماں باپ نے سکھانی تھی جو نہیں سکھائی، برباد کر دیا پوری نسل کو۔ ہمیں برباد کیا ہمارے ماں باپ نے، ہم برباد کر رہے ہیں اپنی اولاد کو، وہ برباد کریں گے آگے اپنی نسل کو۔ کہ مال کی عظمت بٹھائی، چیزوں کی عظمت بٹھائی، سونے چاندی سے پیار کروا دیا، گھروں سے پیار کروا دیا، چیزوں سے پیار کروا دیا، اللہ سے پیار ہی نہ ڈالا۔ 20 برس 18 برس ایک بچی گھر میں رہتی ہے، اور جب رابعہ بھی تو کسی ماں کی بیٹی تھی، رابعہ بھی تو کسی ماں کی بیٹی تھی۔ جب رات آتی تو روزانہ غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خامن سے پوچھتی میری ضرورت ہے، میری ضرورت ہے۔ اگر وہ کہہ دیتے نہیں ہے تو کہ پھر مجھے اجازت ہے، کہاں اجازت ہے، اللہ اکبر۔ پھر ساری رات مصلی تھا اور رابعہ تھی۔ جب ان کے خامن کا انتقال ہو گیا، جوانی میں ہی ہو گیا تھا، تو انہوں نے آگے شادی نہیں کی۔ حسن بصری آئے ان کے پاس شادی کا پیغام لے کر کے مجھ سے شادی کر لیں۔ حسن بصری جو اپنے زمانے کے صحابی کی شان رکھتے تھے ہر چیز میں، تو کہنے لگے حسن یہ بہت بڑا اعزاز تھا کسی عورت کے لیے کہ حسن بصری خود نکاح کا پیغام لے کے چلا جائے۔ اگر وہ اشارہ کرتے تو اس زمانے کے بادشاہ اپنی بیٹیاں حسن بصری کو پیش کر دیتے، ایسے انسان تھے حسن بصری۔ تو کہنے لگے حسن شادی کرتی ہوں، 4 سوالوں کا جواب دے دو۔ کہنے لگے کیا؟ کہ یہ بتاؤ میرے لیے جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا؟ اس کا کون جواب دے؟ کہ اچھا یہ بتاؤ جب قیامت کے دن اعمال اڑیں گے، اعمال نامے کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے کس ہاتھ میں آئے گا، سیدھے کے الٹے؟ کا کوئی پتہ نہیں۔ کہ یہ بتاؤ جب نیکیوں کو تولا جائے گا، کسی کی گھٹ جائیں گی کسی کی بڑھ جائیں گی، میری بڑھیں گی کہ گھٹیں گی؟ کا کوئی پتہ نہیں۔ کہ یہ بتاؤ جب پل سراج سے گزریں گے تو کچھ لوگ پار ہو جائیں گے، کچھ گر جائیں گے، تو میں پار ہونے والے میں ہوں کہ گرنے والوں میں ہوں؟ کہنے لگے اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ کہنے لگے اچھا جاؤ پھر مجھے تیاری کرنے دو، میں فارغ نہیں ہوں، مجھے اس کی تیاری کرنے دو۔ یہ مجھے کسی ماں کی تربیت لے کے اس سسرال کے گھر گئی تھی۔ بہت بڑا ظلم ہے آج کی ماں کا، جو بچی کو روانہ کرتی اور خالی دل کے ساتھ بھیج دیتی ہے، اسے اللہ کا تعلق نہیں سکھاتی، اسے اللہ کے سامنے رونا نہیں سکھاتی، پھر اس کے کانٹا بھی چبھے تو کہتی ماں مجھے یہ ہو گیا۔ اور اگر اللہ سے ملا دیتی تو اس پہ ہمالیہ پہاڑ بھی ٹوٹ پڑتا تو کبھی ماں باپ کو نہ کہتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ یہ بات سکھانی ہے۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ اسے یہ بات سکھانی ہے، لا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اخلاق سکھائیں اپنی اولاد کو۔ اے بیٹا اے بیٹی، منہ چڑھا کے بات نہ کرو، تمہارے چہرے سے تکبر نہ ٹپکتا ہو، چہرے سے بھی عاجزی اور مسکنت ہو۔ لا تصاعر، یہ ہے لا تصاعر، یوں ایسے۔ ایک بہت بڑا تاجر تھا لاہور میں، اس کو ہم گشت میں ملنے گئے، ایک اس کے ساتھ اس کا بروکر تھا، اس کا ایجنسی ہولڈر بہت بڑے میں، اس سے کاروباری باتیں کرتے رہے۔ میں نے کہا میری بات تو کرو، وہ چپ بولا ہی نہیں اس کے روب کی وجہ سے۔ جب کچھ نہیں وہ اس نے ہمت کی تو میں نے کہا جناب میں نے بھی آپ سے کچھ بات کرنی، تو اس نے ایسے کی۔ وہ مجھے لا تصاعر یاد آیا کہ میرا دفتر ٹائم ہے، انہوں نے میرے کوئی چندہ مانگے گا؟ میں نے کہا صرف 10 منٹ آپ سے لینے، صرف 10 منٹ، آپ گھڑی دیکھ لیں۔ تو اپنی کرسی کی طرف جانے لگا، وہ جدھر فون پڑے ہوتے، میں نے کہا نہیں ادھر نہیں، یہیں میرے پاس۔ وہاں بیٹھ گیا، ویسے چہرہ تن ہوا۔ جب میں نے موت کو چھیڑا تو بس وہ پگھلتا گیا، پھر یوں پگھلتا گیا پگھلتا گیا، پھر 10 منٹ کے 20 منٹ ہو گئے، او گم۔ پھر خود کہنے لگا اور کہو،
لا تصعر، اپنے انداز سے بھی تکبر نہ ٹپکنے پائے. اخلاق بناؤ، اخلاق ہے. اگر آپ نے اولاد کو اخلاق نہ سکھائے تو اللہ کی قسم پیسوں سے زندگی نہیں گزرتی. کوئی در و دیوار سے زندگی گزارتا ہے، پوچھتے ہیں لڑکا کیسا ہے، کیا مطلب کہ لڑکا کیا کرتا ہے، کماتا کتنا ہے. یہ نہیں پوچھتی کہ لڑکے کے اخلاق کیسے. ہمارے یہاں ایک بچی کی ایک جگہ نسبت ہوئی تو میں نے ان کی خالہ سے پوچھا لڑکا کیسا ہے، لڑکا کیسا ہے، دیکھو کیسا ہے. جواب کیا، اس کے 14 مربع ہیں، اس کی پیپر مل ہے. سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے. پھر میں نے کہا خالہ لڑکا کیسا ہے، تو اس کے 14 مربع ہیں، اس کی پیپر مل ہے. میں نے پھر تیسری دفعہ کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ اس کے پاس کیا ہے، میں پوچھ رہا ہوں وہ خود کیسا ہے، گدھا ہے کہ انسان ہے. کہ زندگی مربوں سے نہیں گزرتی، پیپر مل کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی، زندگی انسان کے ساتھ گزرتی ہے. انسان ہے تو جھونپڑے میں بھی خوش رکھے گا، وہ جانور ہے تو محل میں بٹھا کے بھی تڑپا کے رکھ دے گا. دیکھتے نہیں آپ حیدرآباد کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے کہ انسانیت جب گم ہوئی تو گھر گھر میں شادیوں کے چند دن بعد نوحے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی تو شادیاں بند بھی نہیں ہوتے کہ ساتھ ہی نوحے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ انسان نہیں تیار کیے، جانور ہیں، جانور جو بھر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نوش رہے ہیں. اخلاق سکھائیں اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو اخلاق سکھائیں، انہیں جھکنا سکھائیں، انہیں حاجات پہ صبر سکھائیں. اگر اخلاق نہ سکھائے تو زندگی جہنم بن جائے گی. آپ کے گھر بھی کسی کی بیٹی آئے گی اور آپ کی بیٹی نے کسی کے گھر جانا ہے. اگر اخلاق نہ ہوئے تو گھروں میں آگ لگ جاتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، ضمانت. کسی عمل پہ آپ نے ضمانت نہیں دی اس طرح. کسی عمل پہ جنت الفردوس کی ضمانت نہیں ہے. کسی عمل پہ یہ کہا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی شہوت کی حفاظت کرے تو میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں بخشش کی، جنت کی. جنت الفردوس کا میں ضامن ہوں. انا زعیم ببیت فی اعلی الجنت، میں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں. کہ میں ضامن ہوں، ضمانت دیتا ہوں. اخلاق سیکھ لو، جنت الفردوس میں گھر لے لو. یہ تہجد پہ وعدہ نہیں، تبلیغ پہ وعدہ نہیں، چلے پہ وعدہ نہیں، تلاوت پہ وعدہ نہیں، ذکر پہ وعدہ نہیں، علم پہ وعدہ نہیں. یہ وعدہ اچھے اخلاق پہ کیا ہے. اپنے اخلاق بنا لو، فردوس میں گھر لے لو. تو یہ اخلاق ماں باپ سکھاتے ہیں. ماں باپ کو نہ آتے ہیں تو وہ کیسے سکھائیں؟ اخلاق کی بنیاد کیا ہے؟ تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو. وتعطی من حرمک، جو نہ دے اس کو دو. وتعفو عن من ظلمک، جو ظلم کرے اس سے معاف کر دو. یہ ہیں اخلاق کی بنیادیں. اب بیوی کہہ رہی فلاں سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، آپ نے بھی اس سے بات نہیں کرنی. اپنے میاں کو کہہ رہی فلاں سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، آپ نے بھی اس سے بات نہیں کرنی. اپنے بیٹوں کو کری ان گھر میں نہیں جانا. یہ تو اخلاق سکھائے جا رہے ہیں. اور اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ جو توڑے اس سے جوڑو. جو نہ سلام کرے اسے سلام کرو. جو تمہارا حال نہ پوچھے اس کے گھر جا کے اس کا حال پوچھو. جو تمہیں اپنی شادی پہ نہ بلائے تم اسے اپنی شادی پہ بلاؤ. جو تمہاری میت پہ نہ آئے تم اس کی میت پہ جاؤ. جو تمہارے دکھ درد کا شریک نہ ہو تم اس کے دکھ درد کے شریک بن جاؤ. جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. یہ اخلاق یہ تحفہ اپنی بچیوں کو دے کے بھیجو. یہ اخلاق اپنے بیٹوں کو دے کے بھیجو تو گھر ہمیشہ سدا بہار بن جائیں گے. وہاں خزاں آئے گی نہیں. ورنہ ہم نے سب پوش گھروں میں ایسی خزاں دیکھی ہے کہ کبھی وہاں بہار کا گزر ہی نہیں.
کہ اخلاق ہی کوئی نہیں. تو انسان تو معاملات سے چلتا ہے، برتنے سے. زندگی تو برتاؤ کا نام ہے. اگر برتاؤ غلط ہے تو وہ آپ سونے چاندی میں تول کے کیا کریں گے؟ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ 14 مربے والا اور پیپر مل والا 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی کہ انسان نہیں تھا. وہ انسان تھا کہ اس کی 2 آنکھیں بھی تھیں، 2 ہاتھ بھی تھے، 2 پاؤں بھی تھے، زبان بھی تھی، 32 دانت بھی تھے. ایسا انسان تو ضرور تھا. وہ انسان نہیں تھا جو اللہ کہتا ہے انسان. رجال. تو ہمارا تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا. لڑکا کیا کرتا ہے یہ پوچھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے لڑکا کیسا ہے، کیسا ہے. اخلاق، ایمان، کردار. پیسوں پہ تولا جاتا ہے، کردار پہ نہیں تولا جاتا. یہ دوسرا سبق اخلاق والا. پھر ایک اور سبق سکھایا، وقصد فی مشیک. یہ معاشرت سکھاتی، بیٹا میانہ روی سے چلنا ہمیشہ. جو گھر میانہ روی سے چلے گا کبھی ان کو مالی تنگی نہیں آئے گی. ما عال من اقتصد والقصد فی الفقر والغنا. آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے میانہ چال چلو، پیسہ ہو تو بھی، فقر ہو تو بھی، کبھی تنگی نہیں آئے گی. اب ہمارے گھروں میں مالی تنگی کیوں آتی ہے کہ کمائی 100 روپے ہے اور خواہش 1200 کی ہے، تو 200 کا مسئلہ بنا ہوا ہے. کمائی 1 لاکھ ہے اور خواہشات 1.5 لاکھ کی ہیں تو مسئلہ بنا ہوا ہے. کمائی 1 کروڑ ہے، خواہشات 1.25 کروڑ ہیں تو مسئلہ بنا ہوا ہے. کمائی 100 ہو تو خواہش 80 پہ رکھو. کمائی 1 کروڑ ہے تو خواہش 80 لاکھ پہ رکھو. وقصد فی مشیک. چلنے میں میانہ روی اختیار کرو. کتنا بڑا اصول سمجھا دیا. وغضض من صوتک. اچھا اس کے دونوں معنی بنتے ہیں. چلنے میں میانہ روی، چال میں بھی تمہارے ناز و انداز نہ ہو، اور تمہارے زندگی کے روزمرہ معمولات میں بھی میانہ روی ہو. قرآن کہے کہ لفظ کئی معنوں کو سینے سے لگا لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی شعیب علیہ السلام کی بیٹی. شعیب علیہ السلام کی بیٹی. عورت کو اجازت ہے گھر سے باہر کسی ضرورت کے لیے جانے کی، ایسی پابندی تو نہیں لگائی اللہ نے، لیکن عورت کیسے جائے ایک آیت میں سمجھا دیا. شعیب علیہ السلام نے کہا بیٹی جاؤ اس کو بلا کے لاؤ جس نے بکریوں کو پانی پلایا. تو وہ لڑکی آئی بلانے کے لیے. جس طرح وہ چل کے آئی وہ چال اللہ کو ایسی پسند آئی کہ قیامت تک اس کی چال کو قرآن کا حصہ بنا دیا، تاکہ قیامت تک مسلمان عورتیں، مسلمان مرد پڑھیں کہ اس طرح عورت باہر جاتی ہے. جب وہ باہر جاتی ہے تو اس طرح جاتی ہے. وجاءت احداهما تمشي على استحياء على استحياء. اب یہ جو الا ہے نا، الا استحیاء، اس کو بتانے کے لیے الفاظ کوئی نہیں میرے پاس کہ اللہ نے، آپ یوں سمجھے کہ اللہ نے یہاں حیا کو ایک سواری سے تشبیہ دی ہے. حیا سواری ہے اور وہ لڑکی اس حیا پہ سوار ہے اور اس کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے. وہ لڑکی جب باہر نکلی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے تو وہ اس طرح چل کے آ رہی تھی کہ جیسے حیا اس کے سامنے سواری بن گیا ہو اور وہ حیا پہ سوار ہو. گویا کہ وہ عورت نہیں آ رہی تھی بلکہ حیا کا ایک پیکر چل کے آ رہا تھا. اعلی سوار کر دیا اللہ نے، حیا پہ سوار کر دیا کہ حیا اس کے اندر میں اترا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایسے تابع تھا جیسے سواری سوار کے آگے تابع ہوتی ہے. یہ حیا سکھایا ہے. وقصد فی مشیک. چلنا بھی ایسا ہو کہ عورت ہے تو حیا ہو، مرد ہے تو تواضع ہو. عورت میں تو حیا کے ساتھ چلے، مرد ہے تو تواضع کے ساتھ چلے. وغضض من صوتک. آوازیں بلند نہ کرو، زور زور سے گلے پھاڑ کے بات مت کرو. بولنے میں بھی متانت ہو، سنجیدگی ہو، وقار ہو. کیا خوبصورت تعلیمات ہیں ہمارے اللہ کی، کاش کہ ہم پڑھتے.
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز ہے کھوتے کی. تو چلانا، گلے پھاڑ کے بولنا، نیانا روی سے بولو. متانت، سنجیدگی خود ایک بہت بڑا زیور ہے، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی. تو یہ ایک پورا چارٹ ہے جو میں نے آپ کو مختصر کر کے بتا دیا ہے. یہ عورتوں کی، مردوں کی، والدین کی. ہم سب بہت سے اس وقت والدین بنے ہوئے ہیں، کچھ بن جائیں گے اگر اللہ نے نصیب کیا ہوا ہے. تو ہم اپنی اگلی نسل کو اگر یہ باتیں دے کے نہ گئے تو ہم خیانت کر گئے اور ہم ظلم کر گئے، اور قیامت کو یہ نسل ہمیں پکڑ لے گی. یہ نسل ہمیں پکڑے گی کہ یا اللہ وہ نہیں دیا تھا انہوں نے جو آپ نے کہا تھا. تو تبلیغ کے کام میں اس چیز کی استعداد پیدا کرنے کی محنت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آخری نبی کی آخری امت بنایا ہے. ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں اور ہمارے بعد امت کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنا یہ مردوں کے بھی ذمہ ہے، عورتوں کے بھی ذمہ ہے. مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں کام کریں اور اپنی نسل کو تیار کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے تو آپ کو آگے تک پیغام پہنچانا تھا. ہر زمانے میں عورتیں مردوں سے زیادہ رہی ہیں اور رہیں گی. ہر زمانے میں، دنیا میں بھی زیادہ ہیں، جنت میں بھی زیادہ ہیں، دوزخ میں بھی زیادہ ہیں. ہر جگہ انہی کی اکثریت ہے. فإنی أُرِیتُکُنَّ أَکْثَرَ أَہْلِ النَّارِ، آپ نے کہا اور تو صدقہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں دوزخ میں زیادہ ہوں. تو اس طرح وہ زیادہ ہیں. پھر جنت میں بھی زیادہ ہیں کہ حوریں بھی مل گئیں ساتھ اور ایمان والی عورتیں بھی مل گئی ساتھ، تو وہ زیادہ، وہ بھی اس طرح بھی زیادہ ہوگی. دنیا میں بھی زیادہ ہیں کہ کم از کم 4 گنا تعداد ہر حال میں زیادہ رہے گی عورتوں کی. اس آیت کو زندہ کرنے کے لیے مثنا و ثلاثا و رباع، اس لیے کم از کم ہر زمانے میں 4 گنا عورتیں زیادہ رہیں گی. تو اس کو اب عورتوں کے بھی نبی ہیں، مردوں کے بھی نبی ہیں، اور عورتوں کو کھل کے مرد نہیں بتا سکتے تو عورتیں تیار کی جائیں جو عورتوں میں کام کریں. اس لیے آپ کی شادیاں زیادہ ہوئیں. اگر آپ شوق کی شادیاں کرتے نا، شوق کی، تو 40 سال کی عورت سے کبھی شادی نہ کرتے. آپ تو 25 برس کے خوبصورت جوان، کائنات کا حسن اکٹھا کر کے اللہ نے محمد کی شکل میں وجود بخشا. حضرت عائشہ نے کہا، حضرت عائشہ نے وہ صواحب یوسف علیہ السلام کو جو عورتوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلائی تھیں، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے پہ چھریاں چلا جاتی. حضرت جابر فرماتے ہیں، جابر کہ مسجد نبوی میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور آپ سرخ دھاری دار یمنی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو کبھی ہم چاند کو دیکھتے، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے، تو ہمیں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا. تو ایسے حسین کو کیا ضرورت تھی 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کی، جن کے پہلے 3 نکاح ہو چکے ہیں، 3 چوتھا ہے حضور کے ساتھ. کنواری بھی نہیں، جوان بھی نہیں، ڈھلی ہوئی عورت ہیں اور پھر ان سے شادی کر رہے ہیں. تو اگر آپ کی شادیاں 11 شادیاں کی 11 اگر شوق سے ہوتی تو خدیجہ سے کیوں کی ہے؟ اچھا چلو کر لی تو اب شادی ایک اور کرتے، پھر ایک اور کرتے، پھر ایک اور کرتے، پھر ایک اور کرتے، جو کہ جوان ہیں اور نبی میں 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی، جنتی 40، تو ان کو تو ضرورت تھی. زندگی کی خوبصورت ایام، پوری بھرپور جوانی کے دن اپنے سے 15 برس بڑی عورت کے ساتھ گزار دی. 50 برس کی عمر میں جا کے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. آپ کی عمر 50 میں آئی جبکہ جوانی ختم ہو رہی ہے اور بڑھاپا داخل ہو رہا ہے. ایک دروازے سے جوانی جا رہی ہے اور دوسرے دروازے سے بڑھاپا اندر آ رہا ہے. اس وقت جا کر آپ کی شادیوں کی ابتدا ہو رہی ہے. تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے مکہ میں دوسرا نکاح حضرت سودا سے کیا، جو ان سے عمر میں بڑی، وہ بھی ادھیڑ عمر عورت تھی، حضرت سودا. مکے میں ابھی عورتوں میں کام نہیں ہے، ابھی تو مخالفت ہے، تو آپ نے ضرورت ہی محسوس کی.
جب مدینے پہنچے 51 برس کی عمر میں دوسری شادی کی ہے، 51 برس کی عمر میں حضرت سودا کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کے بعد جب آپ مدینے تشریف لے گئے ہیں تو اب دھڑا دھڑ ام سلمہ سے ہوئی، پھر حفصہ سے ہوئی، حضرت عائشہ سے ہوئی، پھر حفصہ سے ہوئی، پھر زینب سے ہوئی، پھر جویریہ سے ہوئی، پھر وہ صفیہ رضی اللہ عنہ سے، پھر میمونہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، زینب بنت خزیمہ سے ہوئی، اوپر نیچے شادیاں ہوتی چلی گئیں۔ یہ بڑھاپے میں شادیوں کے شوق چڑھ گئے۔ 51 سے 63 سال، 51 برس کی عمر میں دوسرا نکاح کیا، پھر مدینے میں جا کے 52 سال کی عمر میں آپ نے تیسری شادی کی ہے، تو 52 سے 62 10 سال، 63 سال 11 سال، 11 سال میں آپ نے 9 شادیاں کی ہیں۔ باقی شوق کی ہوتی تو مکے میں ہوتی، یہ شوق کی نہیں تھی، یہ اللہ کے امر کی تھی کہ عورتوں کو اسلام سکھانا ہے تو عورتیں تیار کرو اپنی محرم، کیونکہ بہن آپ کی کوئی نہیں، خالہ آپ کی کوئی نہیں، ایک پھوپھی ہیں جو آپ سے جو بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ کتنوں کو سنبھالیں گے؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہذا اپنی بیویاں ہونی چاہیے جو آگے عورتوں کو اسلام سمجھائیں، اسلام پہنچائیں، تو اس لیے آپ کی شادیاں شروع ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو محبت ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ خوبصورت ہیں، آپ کی بیویوں میں سب سے خوبصورت ام حبیبہ ہیں۔ سن لو، آپ کی بیویوں میں سب سے خوبصورت ام حبیبہ ہیں، اجمل نساء العرب، عرب کی سب سے حسین عورت تھی ام حبیبہ۔ لیکن آپ کو پیار حضرت عائشہ سے تھا، ان کے علم کی وجہ سے، ان کی فہم اور فراست کی وجہ سے، کہ جس قدر وہ آپ کی بات کو سمجھتی تھیں اور لیتی تھیں اور کوئی بیوی نہیں لے سکی۔ اور 1/4 علم امت کو ملا ہے حضرت عائشہ کے صدقے سے۔ اگر پورے علم کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصہ 1.25 لاکھ صحابہ نے دیا ہے، 1 حصہ پورے کا پورا حضرت عائشہ نے دیا ہے، چوتھا 1/4 علم۔ یہ شادیاں اس لیے کی عورتوں میں بھی دین پھیلے، چونکہ ازواج مطہرات کی باری تو ایک دن ہے نا، ایک دن، تو ایک بیوی کو خامند کی خدمت 9ویں دن ملتی ہے۔ کیونکہ وہاں گئے تو زینب بنت خزیمہ کا پہلے انتقال ہو گیا، پیچھے 10 رہ گئی۔ حضرت سودا نے کہا یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ عائشہ سے محبت ہے، یا رسول اللہ میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں، آپ میرا دن بھی وہاں گزار لیا کریں۔ تو حضرت سودا تو اس سے بھی فارغ ہو گئی، لیکن روزانہ عصر کے بعد آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس چکر لگاتے تھے، تمام بیویوں کے پاس، تو اس میں حضرت سودا کے پاس بھی جاتے۔ تو سارا دن کا کام کیا تھا؟ خامند کی خدمت 9ویں دن آتی تھی، 9 دن کے بعد خامند کی خدمت آتی تھی۔ گھر کے کام کاج کا حال یہ تھا کہ نہ توا نہ پرات نہ چولہا، تو وہ کام کیا ہوگا؟ کڑھائی کا، سلائی کا، صفائی کا، ستھرائی کا۔ ایک کمرہ ہے اس کو کتنا سجائیں گی، کتنا سنواریں گے، کپڑوں کا سنواریں گے۔ کپڑوں کا حال یہ کہ ایک جوڑا گرمی کا، ایک سردی کا، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ روٹی کا مسئلہ ہی کیوں نہیں، 2 مہینے چولہا ہی نہیں جلتا، تو ان کا دن کیسے گزرتا تھا؟ ہر گھر میں دین کی تعلیم ہو رہی تھی، ہر گھر میں آنے والی عورتیں اسلام سیکھ رہی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہی ہیں، آگے عورتوں کو بتا رہی ہیں، پھیلا رہی ہیں، بتا رہی ہیں، پھیلا رہی ہیں، پہنچا رہی ہیں۔ تو آپ کی یہ ساری شادیاں شوق کی نہیں ہیں، اسلام کی ہیں۔ آپ تو حضرت زینب سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، زینب بنت جہش سے، کہ ان کو منہ بولے بیٹے کے نکاح میں دیا تھا زید کے، انہوں نے طلاق دے دی، نباہ نہیں ہو سکا۔ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا شادی کرو۔ اب آپ ڈر رہے کہ میں کیسے کروں، سارا عرب کہے گا بیٹے کی وہ تو منہ بولا بیٹا ہی ہوتا تھا اس زمانے میں، بہو گھر بٹھا لی، سارا عرب تانے گا بہو گھر بٹھا لی، بہو گھر بٹھا لی۔ تو آپ اندر ہی اندر میں انکار کر رہے ہیں۔ جب آپ نے تاخیر کی تو اللہ نے اعلان کر دیا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب زید نے طلاق دے دی، اچھا چلو ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ زینب وہ خاتون ہے کائنات کی جس کا نکاح آسمان پہ پڑا گیا، نہ وکیل، نہ گواہ، نہ ایجاب، نہ قبول۔ آپ مسجد میں بیٹھے تھے تو آپ مسکرانے لگے، کہ کون ہے زینب کو خوشخبری دے کہ اللہ نے اس کا مجھ سے نکاح کر دیا۔ تو یہ وہ ولیمہ ہے جس پر پوری گائے ذبح ہوئی، اور یہ سارا خرچہ حضرت زینب نے خود کیا، اپنے ولیمے کا خرچہ حضرت زینب نے کیا۔ لہذا ولیمے میں وسعت کرنا اس سے جائز ہو گیا، اگر کوئی ولیمے میں وسعت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور کوئی
اور کوئی سادگی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. حضرت صفیہ کا ولیمہ ایسے ہوا کہ آپ نے کہا اپنے روٹی لے کر میرے دسترخوان پہ آ جاؤ. اپنی روٹی دسترخوان حضور کا، چل بھائی ولیمہ ہو گیا. ہر آدمی اپنی روٹی لے کے آیا اور سب نے مل کے کھانا کھا لیا تو یہ ولیمہ ہو گیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. کسی کو اللہ نے دیا ہے وہ وسعت کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت زینب نے پوری گائے ذبح کر کے مدینے والوں کو کھلائی. اور پھر 5 ہجری میں پردہ، یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، اس میں پردے کا حکم آیا. اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، یہاں آ کے پردے کا حکم اتارا گیا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا. آپ ذرا دیکھیں سارا قرآن، سوائے حضرت مریم کے بس، باقی کسی عورت کا نام نہیں. ان کے خامند کی نسبت سے امرات و فرعون، امرات و نوح، امرات و لوط، امراتان، خامند کے نام سے اخت ہارون، یہ نام کسی عورت کا نہیں آیا. یہ نام کیوں نہیں آیا؟ سوائے حضرت مریم کے. حضرت مریم کا نام کیوں لیا ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے کو لوگوں نے خدا کا بیٹا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی دی کہ نہیں میرا بیٹا نہیں، ذالک عیسی ابن مریم، یہ مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا نہیں، مریم کا بیٹا ہے. اس لیے حضرت مریم کا نام آیا ہے، باقی کسی عورت کا نام نہیں آیا. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ عورت کا نام بغیر ضرورت بتانا بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. یہ بھی پردے کی چیز ہے. تو جس عورت کے نام کو بھی چھپانا اللہ نے پسند کیا ہو، اس عورت کو چہرہ کھولنے کا اللہ تعالیٰ کیسے حکم دے گا؟ بھائی چہرہ کھول دو. نام کو بھی چھپاؤ. جب نام چھپانا ہے تو چہرہ کیسے نہیں چھپایا جائے گا؟ چونکہ اللہ کی ماننے کا شوق نہیں نا، اس لیے آدمی راستے نکال لیتا. کوئی نہیں. شوق ہوتا تو آدمی قربان ہوتا ہے، شوق نہیں ہوتا تو آدمی راستے نکالتا ہے. دیکھو ادھر سے نکلا ہے، کوئی ادھر سے نکلا ہے. کوئی ہمارا حرام حلال ہو جائے، کوئی ہمارا حرام حلال ہو جائے. آگے مسئلہ بتانے والے آج کل ہمارے جیسے ہیں، جس سے مرضی جو مسئلہ پوچھ لو، جیسا مرضی فتوا لے لو. قرآن پر زور آزمائی کرنے والوں کا کوئی اس وقت کمی نہیں ہے، اور دین کا مذاق اڑانے والوں کی کمی کوئی نہیں ہے، جیسے مرضی فتوی لے لو. تو یہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک پورا نقشہ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی جو شادیاں تھیں وہ اسلام کے پھیلانے کو تھیں. نہ مرضی کی شادی کی ہے نہ مرضی سے چھوڑا ہے. آپ حفصہ کو طلاق دینے لگے، کسی بات پر طلاق دینے لگے تو جبریل علیہ السلام آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں طلاق نہیں دے سکتے آپ، یہ آپ کی جنت کی بیوی ہیں. تو آپ تو نہ مرضی سے چھوڑ رہے ہیں نہ مرضی سے کر رہے ہیں. زینب سے کرنا نہیں چاہتے، اللہ کہا کرو. نہیں کی تو اللہ نے خود نکاح پڑھ دیا آسمان پہ بیٹھ کر. حضرت حفصہ کو طلاق دینا چاہتے ہیں، کہا نہیں دے سکتے، آپ کی جنت کی بیوی ہے. تو اس طرح ہم عورتوں میں اور مردوں میں یہ ایک محنت چاہتے ہیں کہ عورتیں اپنی نسل کو تیار کریں، مرد اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. یہ مل کر اگر ہم سب دین پر محنت کریں تو ایک پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، اور پھر اس وادی پرخار میں پھر بھی پھول مہک سکتے ہیں. یہ بے حیا زندگی ختم ہو سکتی ہے اور یہاں پاک دامن حیا والا معاشرہ دوبارہ لوٹ سکتا ہے. اس کے لیے نکالتے ہیں. میں نکلو، عورتیں اپنے خامدوں کو نکالیں، خود بھی 3 دن کے لیے نکلیں، اپنے گھروں میں تعلیم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، پردے کا اہتمام کریں، نماز کو زندہ کریں، اپنے بچوں کو وقت دیں. اس لیے نہیں کہ کیا پڑھا کیا لکھا، اس لیے کہ ان کو آخرت بتائیں، دین بتائیں. تو اس سے پوری زندگی میں تبدیلی آ سکتی. اس کے لیے ارادے فرمائیں بھائی. عورتیں اپنے نام پیش کریں، مرد اپنے نام پیش کریں. تو یہ جی ایک تو بھائی نقد جماعت جانی رہے نا، اتنے عورتیں اکٹھی ہوئی، اتنے مرد اکٹھے ہوئے، تو 3 دن کی نقد جماعت، یہ نقد مطالبہ ہے. کل سے کون بھائی 3 دن کے لیے جائے گا مستورات کے ساتھ، اور اندر مستورات بھی بتا دیں. اور باقی جو 15 دن ہیں، 4 مہینے ہیں، وہ تو بڑے نظام کے ساتھ جانا پڑتا ہے. 3 دن تو علاقائی مقامی طور پہ بھی ہو جاتے ہیں. تو بولو جی.